الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وإلى يوم الدين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزیزان گرامی، میرے عزیز اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں بڑی اہمیت کے حامل ہوں گی۔ میں نے شروع میں جو حدیث بیان کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اور اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے اور اللہ کے لیے کسی کو منع کرتا ہے، فقد استکمل الایمان، تو یقیناً اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سچے مسلمانوں کا ایک نمایاں وصف یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں اور دوستوں سے اعلیٰ محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت ہر منفعت سے بلند ہوتی ہے، ہر دنیاوی غرض سے بری ہوتی ہے اور ہر خرابی سے پاک ہوتی ہے، اور بھائی چارہ اور سچائی کی بنیادوں پر مبنی ہوتی ہے۔ مسلمان اپنے بھائی سے جس تعلق سے مربوط ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی رنگت کا ہو، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، وہ ایمان باللہ کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات میں فرمایا: انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ اس لیے اس میں کوئی تعجب نہیں کہ یہ بے مثل اخوت محبت کا ایک ایسا طریقہ وجود میں لاتی ہے جو اپنی بلندی، عظمت اور دوام میں منفرد نوعیت کا حامل ہوتا ہے، جسے اسلام اللہ کے لیے محبت کا نام دیتا ہے۔ اور ایسی ہی محبت میں سچا مسلمان ایمان کی حلاوت محسوس کرتا ہے۔
بخاری مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان فرماتی ہیں کہ 3 باتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں ایمان کی حلاوت وہ محسوس کرے گا. نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب. دوسرا وہ یہ ہے کہ آدمی کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے. تیسرا یہ ہے کہ ہدایت پانے کے بعد، ہدایت حاصل ہونے کے بعد کفر میں لوٹ جانا اتنا ہی ناپسندیدہ ہو جتنا کہ آگ میں ڈال دیا جانا. اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کا مقام کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کیا مقام دیتے ہیں؟ اس سلسلے میں بہت سی حدیث ہیں. میں ایک حدیث کا تذکرہ کرتا ہوں، ہم اس پر غور کریں، اندازہ کریں کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا مقام ہے اور کتنا عظیم الشان جو ہے اس کا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جن 7 لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ اس وقت نہیں ہوگا، ان میں وہ شخص بھی ہے جس نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا. اور حدیث یوں بتاتی ہے کہ وہ 2 اشخاص جو صرف اللہ کے لیے باہم محبت کرے، صرف اسی کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہوں اور اسی کی رضا کے لیے جدا ہوتے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو ان 7 منتخب اور برگزیدہ لوگوں کے زمرے میں شامل کرتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا اور ان پر اپنے رحمت و کرم اور احسانات اور نعمتوں کی بارش کرے گا. غور کرنے کا مقام ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے کتنی تکریم اور کیسی عزت افزائی رکھی گئی ہے، کیسی عزت افزائی رکھی گئی ہے. ایک دوسرے سے محبت کرنے کا کیا مقام ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا کیا مرتبہ ہے، اس کا اندازہ تو کر لیجئے. آج معاشرے کے اندر ہم دیکھیں، اس حدیث کو سامنے رکھیں اور پھر معاشرے کا ہم جائزہ لے کر دیکھیں. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو لٹانا چاہتا ہے اور ہم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان رحمتوں کو، ان برکتوں کو، اللہ تعالیٰ کی اس نصرت سے ہم جو ہے محروم ہوتے جا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم جو محبت کرتے ہیں اس محبت میں ہر طرح کے غرض ہوتے ہیں، ہر طرح کی منفعت رکھی ہوتی ہے، ہر طرح کی خرابیاں ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم محبت کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. جب ہم ایسی محبت اپنے معاشرے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کریں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس معاشرے پر سایہ فگن ہوگی.
اس معاشرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرتوں کی بارش ہوگی۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کو پکار رہے ہیں۔ ہم اپنے اندر غور کر کے دیکھیں کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نصرتیں نازل نہیں ہو رہی ہے، ہر طرح کی برکات اور سعادتوں سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں اور اس کی سعادتوں سے وہی مالا مال ہوتا ہے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کے لیے تکریم اور عزت کا باعث ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی عزت افزائی فرمائیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم سے، جس میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری خوشنودی کی وجہ سے بہت محبت کرنے والوں کے لیے نور کے ایسے منبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ صحیح امام ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا گیا کہ جو باہم جو ہے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، محبت سے پیش آتے ہیں، اور اس محبت میں کسی طرح کی کوئی غرض نہیں، کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی مطلب اس میں نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں، بلکہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جو ہے نور کے ایسے ممبر ہوں گے، اس ممبر کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والوں کو اس مرتبے سے بھی بلند مرتبہ اور اس نعمت سے بھی بڑی نعمت عطا فرماتا ہے، وہ انہیں اپنی محبت سے سرفراز کرتا ہے، اپنی محبت سے سرفراز کرتا ہے۔ ایسی بیش بہا محبت جس کے حصول کے لیے جانوں کی سوغات پیش کرنی پڑتی ہے اور حسین تمناؤں کا خون کرنا پڑتا ہے، ایسی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، ایسی محبت کو نچھاور کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے دوسرے گاؤں جا رہا تھا۔ آپ ساتھ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے، کھڑا کر دیتا ہے، وہ فرشتہ اس کے آنے کا انتظار کرتا ہے۔ جب وہ قریب ہوتا ہے فرشتہ اسے روک کر کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، فلاں بستی میں میرا بھائی ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کیا تم پر اس کا کوئی احسان ہے جسے تم نبھانے جا رہے ہو؟ تم پر اس کا کوئی احسان ہے کہ تم اسے جو ہے نبھانے جا رہے ہو؟ کیا کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے تم جا رہے ہو؟ تو وہ آدمی کہتا ہے نہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے اس سے صرف اللہ کے لیے محبت ہے، اسی لیے میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اس وقت فرشتہ کہتا ہے میں اللہ کا قاصد ہوں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور یہ بتلانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے محبت کی جس طرح کہ تم نے صرف اللہ کے لیے اس بھائی سے محبت کی۔ تو اللہ کے لیے
ہم اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے لیے اپنے بھائیوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ہم اللہ کے لیے اس کی ہر پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ صرف ملنے پر جو ہے اتنے انعامات، اتنے اکرامات ہوتے ہیں۔ ذرا سوچے کہ جب اللہ کے لیے ہم کسی کی ضروریات پوری کرتے ہیں تو اس کی کیا اہمیت ہوگی اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ یہ ہے محبت کا عظیم مقام۔ انسان اس کی بدولت ایسے مرتبے پر سرفراز ہوتا ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں، باہم محبت کرنے والے دو اشخاص میں سے افضل وہ ہے جو اپنے بھائی سے زیادہ محبت کرے۔ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے دو آدمیوں میں سے افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں محبت و الفت کو عام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ حکم دیتے ہیں کہ جب مسلمان اپنی کسی بھائی سے محبت کرے تو اسے بتلا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنے کسی بھائی سے محبت کرے تو اسے بتلا دینا چاہیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اسے بتلا دو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہے ہمارے معاشرے میں دنیا کی ہر چیز سے ہم محبت کرتے ہیں اور محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ کتنی دوریاں آ گئی ہے ہمارے درمیان اسلامی معاشرے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح احساس تھا کہ معاشرے اور قوموں کی تعمیر میں ایسی ہی پاکیزہ محبت کے بڑے ہی گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت محبت کو کر کے دکھایا، لوگوں سے واضح بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی تعلیم بھی، عملی تعلیم بھی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دی اور کہا کہ تم کسی سے محبت کرتے ہو تو محبت کو جو ہے اظہار کرو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر جب ہم محبت کا جو ہے اظہار کرتے ہیں تب ہوتا کیا ہے، اس طرح سے جو ہے بند دلوں کے جو ہے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بند دلوں کے جو محبت کے دروازے جو ہوتے ہیں، جو بند ہوتے ہیں، اگر ہم اظہار کرتے ہیں تو وہ دروازے کھل جاتے ہیں، اور پھر جو ہے لوگوں کے درمیان محبت، اخوت، محبت اور اخلاص عام ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے ہمارے معاشرے میں نیکیوں کی فضا بھی قائم ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داود کی حدیث ہے، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے ایک دوسرے آدمی کا گزر ہوا۔ جو صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی کا ابھی جو گزر ہوا ہے میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے بتلا دیا کہ تم اس سے محبت کرتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اسے بتلا دو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ چنانچہ وہ شخص ان کے پاس گیا اور ان کو بتایا، میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا
اللہ بھی آپ سے محبت کرے جس کی رضا کے لیے آپ نے مجھ سے محبت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خود بھی کرتے تھے اور اس طرح مسلمانوں کے سامنے عملی نمونہ بھی پیش کرتے تھے اور انہیں تعلیم دیتے تھے کہ محبت، الفت اور مواخات اور بھائی چارگی کا معاشرہ کس طرح سے قائم کیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، خدا کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ ضرور کر لیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی اچھی عبادت پر۔ اور یہی تعلیم جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تو مسلمانوں کے درمیان اس پاکیزہ محبت کو پھیلانے میں لگ گئے۔ جہاں کہیں بھی اسلامی ملکوں میں آپ کا جانا ہوا، آپ نے اسی پاکیزہ محبت کو جو ہے آپ پاکیزہ محبت کا اعلان کرنے لگے، دعوت دینے لگے۔ محترم میرے عزیز بھائیوں، یہی وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آیا تھا۔ آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے اپنے جو تعلقات اپنے ملنے جلنے میں والوں میں اور معاشرے کے لوگوں سے ہمارا جو تعلقات ہے، اس تعلقات کو مضبوط سے مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو محبت کرتے ہیں اس محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو شامل ہے۔ محبت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کریں، ہماری محبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، ہماری نفرت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، ہم کسی چیز کو جو ہے دے رہے ہیں، کسی چیز کی ان کی جو ہے لوگوں کی ضروریات کو پوری کر رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی جو ضروریات کو پوری کر رہے ہیں، تو بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ اور کسی کو ہم منع کر رہے ہیں کوئی چیز دینے سے، تو بھی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسا کیا تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا، فقط استکمل الایمان۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جو ہے روزے رکھتے ہیں، ہم بڑی بڑی جو ہے عبادت کرتے ہیں، بڑے بڑے نیک کام انجام دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں بتاؤں، صحابہ کو فرما رہے ہیں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ کس عمل سے محبت کرتا ہے، کس عمل کی وجہ سے محبت کرتا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر صحابہ نے فرمایا کہ جو ہے مختلف لوگوں نے جو ہے الگ الگ طریقے سے جواب دیا، کسی نے روزہ کہا، کسی نے حج کہا، کسی نے جہاد کہا، کسی نے دوسروں کی خدمت کرنے کی بات کیا، خدمت خلق کی بات آئی، اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ خرچ کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں 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 نہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی بتائیے کس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو اشخاص جب اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اشخاص سے، اس لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کرتے ہیں۔ اور ہمیں
ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم کون سا معاشرہ جو ہے لانا چاہتے ہیں، کون سے معاشرے کو جو ہے بنانا چاہتے ہیں. اب ہمارے اوپر منحصر ہے، ہمارے اوپر ڈپینڈ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ ہو، بنیادی معاشرہ ہو، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیمات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس پر ہم نے عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے پاکیزہ معاشرہ کہلائے گا اور ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا. اس معاشرے میں نیکیوں کی فضا قائم ہو جائے گی اور اس معاشرے میں سکون اور اطمینان نصیب ہوگا اور اس معاشرے میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرتیں نازل ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے کی جو ہے ضروریات کو پورا کرنے، ایک دوسرے کی پریشانی کو دور کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ تعلیمات ہمارے سامنے آئی ہیں اس پر مزید غور و خوض کرنے اور بہترین طریقے سے ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.